بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت پیر فتح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ حضرت خواجہ مرشد ہندوستان حضرت خواجہ غنی اجمیری کے بھانجے ہیں۔ ابھی میں نے یہیں پر حاضری دیا، بہت ٹائم سے میں نے دعا کیا اور مریدین معتقدین کے لیے دعا کر دیا ہے۔ یہ پیر فتح اللہ صاحب کا مزار جو ہے چاروں طرف دیوبند والوں کا معاملہ ہے، لیکن یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں بریلی والے کے نہیں مانتے، ٹوٹل پورا علاقہ دیوبند والوں کا ہے۔ یہ دیکھو خوب لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ دیکھو چادر بھی ہے، پھول بھی ڈلا ہوا ہے، اور یہ دیکھو مزار بھی عالیشان بنا ہوا ہے، دیکھ لو پنکھے چل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ ولیوں کو نہیں مانتے ہو۔ دیکھو حضرت پیر فتح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ دیکھو، اکیلا میں ہوں، ابھی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، حضرت کی روحانیت ہے۔ ابھی میں اکیلا آ رہے ہیں کیا؟ اچھا، تو یہ حضرت کی روحانیت ہے، بہت بڑی روحانیت کا معاملہ ہے۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں، ابھی اکیلا میں ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مجھے اکیلا یہاں رہنے کا ہی موقع ملا۔ دیکھ لو یہ دروازہ ہے، اور یہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ حضرت خواجہ صاحب کی نگاہ عنایت نہیں تو کیا ہے پیر فتح اللہ صاحب کی۔ میں اکیلا ہوں، دیکھ لو آپ چاروں طرف دیکھ لو، ابھی لوگ ہی لوگ تھے، آدمی آدھے آ رہے جا رہے ہیں، لیکن اب میں اکیلا ہوں۔ یہ اتنی دیر مجھے موقع ملا ہے، میری جو تمنا ہوتی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، اللہ پوری فرماتا ہے یہ نیک اعمال کے وسیلے سے۔ ابھی تک لوگ آ نہیں رہے، دیکھو اکیلا ہوں، حضرت کی نگاہ ہو رہی ہو، توجہ ہو رہی ہو۔ دیکھ لو یہ دروازہ ہے، یہ دکھا رہا ہوں، یہ دروازہ، یہ مزار ہے۔ ابھی بھی میں اکیلا ہوں، لگ بھگ 2 منٹ ہونے والے ہیں، ورنہ تو اب بھیڑ لگی رہتی ہے آنے جانے والوں کی، لیکن ابھی الحمدللہ بھی لوگ تھے چلے گئے۔ یہ اللہ نے مجھے موقع عنایت فرمایا، میں نے فاتحہ پڑھا، دیکھو رکھا ہوا ہے، سامان رکھا ہے۔ تو بزرگان دین کے مزاروں پر آنا جانا یہ شروع سے ہی مسلمانوں کا طریقہ ہے، لیکن اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ مطلب ہے کہ دعا اللہ سے مانگو نیک اعمال کے وسیلے سے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ حضرت پیر فتح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اعمال کے وسیلے سے، حضرت خواجہ غنی اجمیری کے نیک اعمال کے وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس طرح سے دعا مانگنے چاہیے۔ آج میں نے جمعہ یہیں پڑھا رائے سین میں، جامع مسجد میں۔ ہمارے ایک پرانے ملنے والے تھے جنہوں نے میرا نکاح بھی پڑھایا تھا، خطیب مدھیہ پردیش سمجھو اور مورخ وقت، یعنی اسلام کی تاریخ بیان کرنے والے۔ ابھی ان کے بارے میں یہاں کے ایک مدرس نے ہی بتایا، جو درگاہ پہ مدرس نے صاحب پورا بکرا ذبح کر کے وہ گوشت کی بوٹی بنا کر یہاں دے دیتے ہیں بچوں کے، مدرسے کا مدرسہ چلتا ہے، بچوں کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ حضرت مولانا بلال صاحب ندوی فاضل نذواں ہیں، تو وہ پورا بکرا ذبح کروا کر گوشت بتایا اپنی طرف سے بھجواتے ہیں یہاں پر کھلانے کے لیے بچوں کو، بکرے کا گوشت۔ آج کل تو مولوی کھانے والے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہاں معلوم ہوا، مدرس نے بتایا یہاں پر کہ صاحب پورا بکرا ذبح کروا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کے بھجوا دیتے ہیں۔ آج جمعہ تھا تو میں نے جمعہ یہیں پڑھا۔ آج غالباً 18 یا 19 جولائی یہ کتنی ہے میرے دھیان نہیں آ رہا، 19 ہے شاید 20 ہے۔ تو یہ حضرت پیر فتح اللہ صاحب کی درگاہ پر میں حاضر ہوا، جمعہ وہیں پڑھا تھا میں نے رائے سین میں، ان کے پیچھے پڑھا جامع مسجد میں حضرت پیر۔ یہ دیکھو اب ایک لڑکا آیا ہے، کتنے 3.5 منٹ کے بعد ایک لڑکا آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، سب مجھے موقع ملا۔ یہ دیکھو وہ بھی چلا گیا، ہاں ٹھیک ہے چل جاؤ، دیکھو وہ بھی چلا گیا سلام کر کے، وہ بھی سلام کر کے چلا گیا۔ ابھی کوئی بھی نہیں ہے، 4 منٹ ہو گئے، ابھی آیا تو چلا گیا واپس، تو وہ سلام کر کے چلا گیا سبحان اللہ۔ تو ہمارے وہ ملنے والے خاص دوستوں میں ہیں فاضل نذواں حضرت مولانا بلال احمد صاحب ندوی، ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے یہاں پر درگاہ میں، جو یہاں پڑھاتے ہیں حافظوں کو، وہ سیور کے رہنے والے ہیں کہ اللہ صاحب تاریخ تو بہت یاد ہے، یعنی تاریخ اسلام، اور ان کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، یعنی پولیس والے بتایا ریکارڈ کرتے ہیں، تھانہ قریب میں ہے، پولیس والے ریکارڈ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ماندان ہے ان کا، زبردست ماندان۔ جامع مسجد کے امام ہے، بہت ٹائم ہو گیا، غالباً مجھے پہچان نہ پایا، میں ان سے ملا تو صحیح جمعے کے بعد، کیونکہ ہم ساتھ میں ہی رہتے تھے وہاں پر تاج المساجد بھوپال میں، ایک ساتھ ایک کمرے میں رہے۔ جیسے میں نے جب عربی ہم پڑھ رہے تھے، 4 سال ہم نے عربی پڑھی، نحو وغیرہ سرف وغیرہ پڑھی، تو وہ بھی ساتھ میں ہی تھے ہمارے، وہ ہم سے آگے تھے، سینئر تھے، لیکن وہ شاید ایک دم پہچان نہ پائے۔ اب مجھے لگ رہا ہے ان میں بھی معمر ہو گئے، ضعیفی آ گئی، کمزوری آ گئی، پہلے بہت ہٹے کٹے تھے، تندرست، تو ہو سکتا ہے اس بار مفکر اسلام بن گیا ہوں، اس لیے کمزوری آ گئی تو مجھے پہچان نہیں پائے۔
تو حضرت مولانا بلال صاحب ندوی سے میں جمعہ بعد ملنے کے لیے بیٹھا تو شاید پہچان نہیں کہ شاید پہچان نہیں پایا، میں نے اب میں سوچا بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ راجستھان میں بہت بڑے زبردست قابل عالم ہے، شخصیت ہے زمانے کی، حضرت مولانا بلال صاحب ندوی ہیں۔ وہ بتایا ایک جگہ جلسے میں گئے تھے، للریا یہ ودیشہ ضلع میں ہی آتا غالباً، وہی بتا رہے تھے۔ تو وہاں کے کمیٹی والوں نے ان کو نذرانہ دیا تو انہوں نے اپنی جیب سے 1500 روپے نکال کر واپس کر دیا کہ مجھے نہیں، یعنی یہ آپ مدرسے کے لوگ لے لینا، استاد لوگ لینا، خود اپنی جیب سے بتایا 1500 روپے نکال کے اور دے دیے۔ وہ کرایہ اپنا لگانا اور جانا آنا اور جو نذرانہ دیا وہ واپس۔ اور بریلی والے تو 40 ہزار روپے ایک تقریر کا لیتے ہیں، کوئی 50,000 روپے لیتا ہے، کوئی 60,000 لیتا ہے، کوئی 30,000، اور ناٹکی تقریر کرتے ہیں، ڈرامے والی ہنسی مذاق کامیڈی تقریر کرتے ہیں، قوم کے اندر نفرتیں پیدا کرنے والی تقریر کرتے ہیں۔ سنی وہابی بس سنی وہابی، ان کو اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے، نمازی بنانے والی تقریریں کرتے ہی نہیں ہیں، بس سنی وہابی۔ اور ایک حدیث نے زیادہ یاد ہے بریلی والوں کو کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، بس یہی زیادہ یاد ہے ان کو، اور حدیثیں یاد ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا جیسے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، تو یہ بریلوی کیا مطلب بتاتے ہیں؟ نہیں، وہ کفر کے قریب ہو گیا، تو کفر کے قریب کیا کم سمجھ رہا ہے؟ اب جو روزانہ 5 ٹائم کی نماز چھوڑا وہ کیا ہوا؟ ان بریلیوں سے پوچھا جائے، ایک نماز چھوڑنے میں کفر قریب ہوا، تو جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑا، جمعہ پڑھا، وہ کیا ہوا؟ تو یہ بے نمازیوں، شرابیوں، کبابیوں کو جنتی بناتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے، اور نمازیوں کو جہنمی بناتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے بتاؤ کیا جہنمی قرآن کا حافظ ہو جائے گا؟ جنہیں تم جہنمی کہہ رہا ہو، کافر کہہ رہا ہو دیوبند والوں کو، ان میں تو لاکھوں حافظ ہیں، اور جہنمی قرآن کا حافظ ہو نہیں سکتا۔ میرا چیلنج ہے کھلا، کافر قرآن کا حافظ ہو نہیں سکتا، مشرک ہو نہیں سکتا، عیسائی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا نمبر ہے 88 152 53 598 88 152 میرا 88 152 53 53 598 میرا نمبر ہے۔ چیلنج آل ورلڈ کھلا چیلنج ہے بریلویوں کو، دنیا میں سے کافر مشرک کو قرآن کا حافظ لے آئیں اور 2 لاکھ روپے لے کے جائیں۔ میں نے نمبر بتا دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔